السلام علیکم دوستو یمن سعودی عرب کے جنوب میں واقع عرب دنیا کا غریب ترین ملک ہے اور اس کی آمدن کا تمام تر انحصار بیرون ملک کام کرنے والے شہریوں کی جانب سے بھیجے گئے زر مبادلہ پر ہے۔ اس ملک پر 1967 تک برطانیہ قابض تھا اور یہاں سے برطانیہ کے انخلاء کے بعد یہ ملک دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ جنوبی حصے میں ایک روس نواز کمیونسٹ حکومت تشکیل پائی، جبکہ شمالی حصہ کے جہاں پر شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے زیدی فرقہ کے لوگوں کی اکثریت تھی، وہاں ان کی حکومت قائم ہوئی۔ آزادی کے فوراً بعد ہی شمالی اور جنوبی حصے کے حکمرانوں کی آپس میں اقتدار کی جنگ شروع ہو گئی، جو 1990 تک اسی طرح جاری رہی، لیکن 1990 میں شمالی اور جنوبی یمن ایک مشترکہ حکومت کے قیام پر متفق ہو گئے اور شمالی یمن کے حکمران علی عبداللہ صالح کو یمن کا متفقہ صدر تسلیم کر لیا گیا۔ اس متفقہ حکومت کے قیام کے باوجود بھی دونوں حصوں کے اختلافات مکمل طور پر ختم نہ ہو سکے۔ آپسی فسادات اسی طرح چلتے رہے اور دونوں حصوں کی سابقہ افواج نے ایک دوسرے میں ضم ہونے سے انکار کر دیا۔ سن 1991 کی عراق جنگ کی یمن کی جانب سے مخالفت کے باعث سعودی عرب اس قدر ناراض ہوا کہ اس نے اپنے ہاں کام کرنے والے یمنی باشندوں کی جن کی تعداد 8 لاکھ بتائی جاتی ہے کو نکال دیا۔ دوستو یمن کے پاس نہ تو تیل کی دولت ہے اور نہ یہاں پر کوئی قابل ذکر معدنی وسائل موجود ہیں، اور زراعت بھی انتہائی محدود پیمانے پر ہوتی ہے۔ تو ان عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے سعودی عرب سے یمنی باشندوں کے انخلاء کے بعد یمن کی معیشت جو پہلے ہی شدید مشکلات کا شکار تھی، اس کو شدید دھچکا لگا۔ ادھر یمن کے اندر آپسی اختلافات، کمزور اکانومی، بے روزگاری اور خانہ جنگی کی کیفیت کی وجہ سے القاعدہ کو اپنے قدم جمانے کا موقع بھی مل چکا تھا، اور یہ سن 2000 کی بات ہے کہ جب القاعدہ کی جانب سے ایک امریکن جہاز پر حملہ ہوا، اور پھر 2002 میں القاعدہ نے ایک امریکی سپر آئل ٹینکر پر بھی حملہ کیا، کہ جس کے بعد امریکہ کی جانب سے جوابی کارروائی کے طور پر پہلا ڈرون حملہ کیا گیا۔ تو ان تمام حالات میں یمن کے ایک مخصوص گروہ نے یمن پر قبضہ کرنے کی کوششیں تیز کر دیں، اور یہ گروہ کوئی اور نہیں بلکہ حوثی جنگجو تھے۔ جی ہاں، یہی حوثی کہ جنہوں نے آج کل امریکہ اور اسرائیل کا ریڈ سی میں امن و سکون حرام کر دیا ہے۔ دوستو حوثی جنگجوؤں کے بارے میں عام خیال یہ ہے کہ یہ شیعہ مسلک کی زیدی شاخ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یمن کی معیشت میں ایک بڑا حصہ دیگر خلیجی ممالک میں کام کرنے والے افراد کا تھا۔ تو جب عراق اور کویت کی جنگ میں یمن کا ساتھ دینے کی وجہ سے خلیجی ممالک سے یمنیوں کو ڈیپورٹ کر دیا گیا، تو یمن میں شدید بے روزگاری پھیل گئی، اور ان ممالک نے صرف اسی پر اتفاق نہیں کیا بلکہ تعلیم، صحت اور دیگر ترقیاتی اخراجات کی مد میں یمن کو ملنے والی امداد میں بھی بڑی حد تک کمی کر دی۔ تو اس صورتحال کے تناظر میں یمنی عوام میں دیگر عرب ممالک کے خلاف جذبات کا پیدا ہونا ایک فطری عمل تھا، لیکن اس ساری صورتحال میں ایران نے یمن کی بھرپور مدد کی۔ دوستو ہوا کچھ یوں کہ قبائل کے سربراہ حسین بدر الدین حوثی نے ایرانی تعاون سے شباب المومنین نامی شیعہ نوجوانوں پر مشتمل ایک تنظیم کی داغ بیل ڈالی، اور اس نے سب سے پہلے تو اپنے زیر اثر علاقوں میں ایران کے تعاون سے سوشل ویلفیئر کے بہت سے منصوبے شروع کیے۔ ان میں ہسپتال، سکول، پینے کے صاف پانی کے پلانٹ اور اس طرح کے دوسرے بہت سے اداروں کا قیام شامل تھا۔ شباب المومنین کے زیر اہتمام تعلیمی اداروں کے فارغ التحصیل طلبہ اور طالبات کو بڑی تعداد میں ایرانی جامعات میں داخلہ دلوایا گیا، جہاں ان کو مالی تعاون کے ساتھ ساتھ عسکری تربیت بھی مہیا کی جاتی تھی، اور یہ طلبہ و طالبات ایران سے خمینی اور انقلابی تصورات کے ساتھ واپس لوٹتے تھے۔ ادھر حسین بدر الدین حوثی اپنی خطابانہ مہارت، انقلابی نعروں، ایرانی تعاون اور طلسماتی شخصیت کے باعث حزب اختلاف کے بہت سے قائدین، فوجی کمانڈروں اور عوام کی ایک بڑی تعداد کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ دوستو 14 سال کی محنت اور ایران سے آنے والے بے پناہ وسائل کی بدولت بدر الدین اتنی عسکری قوت حاصل کر چکا تھا کہ اس نے 2004 میں یمن پر قبضہ کرنے کے لیے بغاوت کر دی، اور یہ پہلی حوثی بغاوت کہلاتی ہے کہ جو شمالی یمن کی سعودی سرحد سے متصل صوبے سادہ میں وقوع پذیر ہوئی۔ تاہم یہ بغاوت بری طرح ناکام ہوئی اور اس میں بدر الدین مارا گیا۔ اب شباب المومنین کی قیادت اس کے بھائی عبد المالک حوثی کے ہاتھ میں آ گئی، جس نے شباب المومنین کی جگہ انصار اللہ کے نام سے ایک نئی تنظیم قائم کی۔ دوستو یہ وہ زمانہ تھا کہ جب یمن کی خراب صورتحال کی وجہ سے القاعدہ کو وہاں اپنے قدم جمانے کا موقع مل رہا تھا۔ تو اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے ایران نے بھی حوثی گروپ کی بھرپور مدد شروع کر دی۔ اس طرح عبد المالک حوثی کے پاس ایران کے مالی تعاون اور اسلحے کی فراوانی ہو گئی۔ اب انصار اللہ چونکہ القاعدہ کے خلاف لڑ رہے تھے، تو اس لیے امریکہ اور سعودی عرب نے بھی چشم پوشی اختیار کرنا شروع کر دی۔ دوستو اب یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ القاعدہ کے خطرے کے پیش نظر 2008 میں حوثیوں اور یمنی حکومت کے درمیان معاہدہ کروایا گیا
کہ جس کے تحت 2004 سے بغاوت کے جرم میں قید تمام حوثی باغیوں کو رہا کر دیا گیا، اور ساتھ ہی حکومت نے ان کا ضبط کیا گیا اسلحہ اور گولہ بارود کے ڈھیر بھی واپس کر دیے۔ 2010 کے آخر میں تیونس سے اٹھنے والی عرب سپرنگ وہ تحریک تھی کہ جس نے عرب ممالک میں عرصہ دراز سے قائم بادشاہتوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ لیبیا، مصر اور تیونس کی حکومتیں تو سرے سے ہی ختم ہو گئیں۔ شام کی حکومت کو بھی اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے روس اور ایران کی مدد لینا پڑی، جبکہ سعودی عرب بھی ایسی بہت سی اصطلاحات پر مجبور ہوا کہ جن کا ماضی میں تصور بھی محال تھا۔ قصہ مختصر یہ کہ علی عبداللہ صالح کی حکومت بھی ان اثرات سے محفوظ نہ رہ سکی، تاہم حکومت نے احتجاج کو دبانے کے لیے طاقت کا سہارا لیا، تو اس سے عالمی طاقتوں اور سعودی عرب نے ایک بار پھر فائدہ اٹھایا اور عبداللہ صالح کو اقتدار سے محروم ہونا پڑا، اور یمن کی حکومت سعودی عرب کے ایک خاص بندے منصور ہادی کے حوالے کر دی گئی۔ لیکن ایک بار پھر سے علی عبداللہ صالح نے اقتدار پر قابض ہونے کی کوششیں تیز کر دیں۔ چنانچہ علی عبداللہ صالح کے وفادار ریپبلکن گارڈ کے ساتھ ایران کی سرپرستی اور عبد المالک حوثی کی قیادت میں حوثی جلدی متحدہ یمن کے دارالحکومت صنعا پر قابض ہو گئے۔ اب اس دوران سعودی بادشاہ شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز آل سعود کا جنوری 2015 میں انتقال ہو گیا، جن کی جگہ ان کے سوتیلے بھائی شاہ سلمان نے لے لی، کہ جو اپنے بیٹے محمد بن سلمان کو مستقبل میں سعودی تخت پر بٹھانا چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے پہلی فرصت میں محمد بن سلمان کو 29 سال کی عمر میں سعودی عرب کا وزیر دفاع بنا دیا، تو محمد بن سلمان نے چارج سنبھالتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ اپنے تمام جنرلز کو طلب کر کے یمن کے حوثیوں پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ ان کا خیال تھا کہ سعودی عرب یہ جنگ زیادہ سے زیادہ 2 ہفتوں میں جیت جائے گا۔ بعض ذرا یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ شاہ سلمان نے اپنے چھوٹے بھائی شہزادہ مکرن بن عبدالعزیز کو ولی عہد کے منصب سے محض اس لیے فارغ کر دیا تھا کہ وہ یمن پر سعودی حملوں کے مخالف تھے۔ بہرحال جو بھی ہو، حقیقت یہ ہے کہ یہ خالصتاً محمد بن سلمان کا ذاتی فیصلہ تھا۔ سعودی سیکیورٹی فورسز اس حملے کے لیے ہرگز تیار نہ تھی، کیونکہ اس سے قبل سعودی عرب کبھی بھی اس طرح کی جنگ میں براہ راست ملوث نہیں رہا تھا۔ تاہم سعودی سیکیورٹی فورسز یمن میں کوئی خاص کامیابی حاصل نہ کر سکیں۔ دوسری جانب ایران نے بھی موقع کو اپنے لیے غنیمت جانتے ہوئے یمن میں کھلی مداخلت شروع کر دی، اور اس نے حوثی جنگجوؤں کی مالی مدد کے ساتھ ساتھ اس کو اسلحہ فراہم کرنا بھی شروع کر دیا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ جو میزائل حوثی مختلف اوقات میں سعودی عرب پر فائر کرتے تھے اور آج کل ریڈ سی میں فائر کر رہے ہیں، وہ ایرانی میزائلوں کی کاپی یا پھر ان کی ایڈوانس شکل تھے۔ لیکن پھر آخر حوثی جنگجو یمن پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور دوستو کچھ عرصہ پہلے یمن کے حوثیوں اور سعودی عرب میں چائنا نے ایک امن معاہدہ کروا دیا۔ یوں یہ جنگ تو ختم ہو گئی، لیکن سعودی عرب نے اس جنگ میں بہت پیسہ خرچ کیا۔ سعودی عرب نے اس جنگ میں مختلف ممالک سے تقریباً $1 کروڑ کے دفاعی معاہدے کیے، اور یہ تمام اخراجات ملا کر $216 ارب سے زائد کی رقم بنتی ہے۔ اور مزید یہ کہ سعودی عرب کی یمن کے ساتھ تقریباً 800 میل لمبی سرحد کی حفاظت کی خاطر بھی اسے بھاری قیمت ادا کرنا پڑی۔ قصہ مختصر یہ کہ اس جنگ کے دوران اقوام متحدہ کے ایک محتاط اندازے کے مطابق 2,33,000 یمنی باشندوں نے اپنی جانیں دیں، جن میں سے 1,71,000 تو صرف بھوک، افلاس، غربت اور بیماریوں کے باعث جاں بحق ہو گئے۔ اس کے علاوہ 3 لاکھ سے زائد بچوں کو خوراک کی شدید کمی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ ہوائی اور سمندری ناکہ بندی، حدیدہ کی بندرگاہ کی تباہی، کرونا وائرس، شدید بارشیں اور ٹڈی دل کے حملے اور دیگر بہت سے عوامل تھے کہ جنہوں نے اس غریب ترین ملک کی معیشت پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ لیکن دوستو، ان سب کے باوجود بھی یمن وہ اکیلا ملک ہے کہ جس نے فلسطین کی مدد کی، اور جب اسرائیل نے غزہ پر حملے شروع کیے تو یہ حوثی جنگجو ہی اللہ کے وہ جنگجو تھے جو میدان عمل میں آئے، اور انہوں نے ریڈ سی میں اسرائیل اور امریکہ کا جینا حرام کر دیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ